الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین
برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام کے تمام بخیریت ہوں گے اور اللہ کریم کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی رحمت کے توفیل صحت و عافیت میں ہوں گے۔ بڑے مشکل وقت میں یقیناً اس وقت ہم لوگ وہ گزر رہے ہیں بحیثیت قوم۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے، اللہ کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ کوشش کریں کہ جس حد تک ممکن ہو سکے جو ہدایات ہیں ان پہ عمل کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس مشکل سے ہم لوگ وہ باہر نکل سکیں۔ اللہ کریم آسانیاں عطا فرمائے حکمرانوں کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی کہ اللہ کریم اس مشکل میں ہم سب کی اس مشکل کو وہ دور فرمائے۔ اب آپ گرامی قدر سلسلہ تفسیر سے القرآن جاری و ساری ہے اللہ کریم کے فضل و کرم سے۔ گزشتہ درس میں سورۃ الکہف کے مضامین کا تذکرہ کیا تھا، اور آج ایک اور سورۃ مبارکہ یہ بھی اگر دیکھی جائے تو اس کا بھی بڑا لنک بنتا ہے ہمارے آج کے قرنطینیہ کے ساتھ، جو ایک جگہ پر رک جانا، اپنے آپ کو بچا لینا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں جس کو آج ہم نے اس کا مفہوم اور خلاصہ تفسیر ضیاء القرآن کی روشنی میں پڑھنا ہے وہ ہے سورہ مریم۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں سارے جانتے ہیں۔ حضرت مریم اللہ کریم کی ایک نیک بندی تھی اور ایک عظیم الشان نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھی۔ اللہ کریم نے حضرت مریم کو عظیم الشان بیٹا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ آج صحیح معنوں میں تو نہ صحیح، لیکن بہرحال ان کا نام لیوا دنیا کے اندر جو بہت بڑی یونٹی بہت بڑی کمیونٹی جس کو ہم نصارہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، وہ کہ وہ اس طرح نہیں مانتے جس طرح اللہ کریم نے ماننے کا حکم دیا ہے، لیکن بہرحال ان کے ساتھ ان کا تعلق اور رشتہ وہ ایک موجود ہے۔ تو اب گرامی قدر آج کی اس سورہ مبارکہ میں ہم نے ایک تو تفسیر ضیاء القرآن میں یہ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اس سورہ مبارکہ کے جو مضامین ہیں وہ، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ ایسے مفسرین جنہوں نے مفسرین کا لبادہ بھی اوڑھے رکھا اور دنیا کو دین بھی سکھاتے رہے۔ ایک بہت بڑا نام بھی میں پیش کروں گا جنہوں نے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کچھ لکھا اپنی تفسیر کے اندر، اور اسی کو لوگ پڑھتے رہے۔ اللہ کریم کا شکر ہے کہ رب کائنات نے حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا عظیم الشان مفسر محقق میں عطا فرمایا، جنہوں نے وہ گرد جو لوگوں نے ڈالی ہوئی تھی اس کو آ کر دور فرما دیا۔ تو امید ہے کہ آپ تمام حضرات جو ابھی لائیو ہیں آپ رہیں گے میرے ساتھ اور اس پیغام محبت کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ حضرات اس وہ اس خوبصورت درس میں شریک ہو سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ مبارکہ کا جو مضامین ہے اور اس کے جو مختصر تعارف جو صاحب تفسیر ضیاء القرآن نے اپنی مایہ ناز تفسیر ضیاء القرآن کے اندر ذکر فرمایا، اس کو میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم، اس سورہ مبارکہ میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور تفصیلاً اللہ کریم نے حضرت مریم کا تذکرہ سورہ مبارکہ کے میں فرمایا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کو آپ کے نام نامی سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہ 6 رکوع 98 آیات پر مشتمل ہے اور اس کے کلمات کی تعداد 780 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بارے میں صاحب تفسیر ضیاء القرآن ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مکہ کے 2 مشہور سیاستدان عمر بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ اپنی سیاسی ریشہ دوانیوں کے باوجود نجاشی کو اس بات پر آمادہ کرنے میں ناکام رہے کہ وہ مسلمان مہاجرین کو حبشہ سے نکل جانے کا حکم صادر فرمائے۔ چونکہ جو لوگ صاحب علم ہیں، جو ان کا قرآن کے ساتھ تاریخ کے ساتھ تعلق ہے، وہ تو اس بات کو سمجھ جائیں گے، اور بہت سے میرے دوست جو شریک ہیں یقیناً انہوں نے اگر مطالعہ نہیں کیا تو تھوڑا سا میں
اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام میں 2 ہجرتیں بڑی مشہور ہیں۔ پہلی ہجرت جس کو ہم ہجرت حبشہ کہتے ہیں، ایتھوپیا کی طرف جو مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی، اس وقت جو حبشہ کا جو حکمران تھا وہ نجاشی تھا، اور اس کے بعد جو دوسری ہجرت ہوئی وہ مدینہ منورہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ تو جو پہلا گروپ مسلمانوں کا ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے نجاشی کے دربار میں پہنچا حبشہ میں، تو اس کے بعد کفار مکہ نے جو ہے وہ ان کو وہاں سے واپس لانے کے لیے بڑے جتن کیے، اور انہوں نے جن 2 شخصیات کو بھیجا، جن 2 اشخاص کو بھیجا، ان میں ایک کا نام عمر بن العاص، اور عمر بن العاص کو آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیا، جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے وابستہ ہوئے تو رب کائنات نے انہیں فاتح مصر بنا دیا، تو ان کو بھیجا گیا، اور ساتھ عبداللہ بن ابی رویہ جو اپنی سیاسی رشد واریوں کے باوجود نجاشی کو اس بات پر آمادہ نہ کر سکے کہ وہ مسلمان مہاجرین کو اپنے ملک سے جو ہے وہ نکال دیں، چونکہ ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ لوگ مسلمانوں کو واپس بھیج دیں تاکہ پھر سے ہم ان کے اوپر ظلم و ستم کے جو ہے وہ پہاڑ توڑنا شروع کر دیں۔ اب یہاں پر صاحب تفسیر جال قرآن ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان مہاجرین کو حبشہ سے نکل جانے کا جب ناکام رہے تو مسلمانوں کے خلاف نجاشی کے دل میں آتش غیظ و غضب بھڑکانے کے لیے ایک اور چال چلی، جس پر انہوں نے نجاشی سے کہا کہ وہ مسلمانوں سے پوچھے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو یہ بڑا آسان کام ہوتا ہے کسی بندے کو ورغلانے کے لیے۔ کہا کہ آپ ان سے یہ سوال کریں کہ اے نجاشی، چونکہ آپ عیسائی ہیں، ان سے آپ یہ پوچھیں کہ یہ جو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں، ان کا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے۔ اور اس بات پر تو بادشاہ جو ہے وہ بڑا فروختہ ہو کر انہیں ملک بدر کر دے گا، یہ ان کا خیال تھا، اور غلط بیانی سے اگر یہ کام لیں گے تو مکہ میں جا کر وہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کا ایک طوفان برپا کر دیں گے۔ یعنی دونوں صورتوں میں انہوں نے ہر طرف سے دیکھ لیا کہ اگر انہوں نے سچ بولا کہ نجاشی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول مانتے ہیں، خدا کا بیٹا نہیں مانتے، تو اس بات پر نجاشی ان کو نکال دے گا، اور اگر ہم نے کہا نہیں، انہوں نے اگر جھوٹ بولا تو پھر جا کر مکہ میں ہم ان کو جھوٹا مشہور کر دیں گے، تو دونوں صورتوں میں ہی جو ہے وہ انہی کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ لیکن ہوا کیا یہاں پہ؟ اس کے بعد حالات نے کچھ اور ہی جو ہے وہ منظر دکھانا تھا، تو انہیں یقین تھا اس کے بعد یہ ہوا کہ ملک اس غلط بیانی سے وہ کام لیں گے۔ اب یہاں پر نجاشی نے مسلمانوں کو حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کرنے کا حکم دیا۔ تو نجاشی نے کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے ہمارے نبی کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اب یہاں پر جب بیان کرنے کا حکم دیا تو عقل مصلحت اندیش کے سارے تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے بلا تأمل سورہ مریم کا دوسرا رکوع پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ ایسے عالم میں بھی حق بیانی جو ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور یہ ہیں کون؟ جعفر طیار۔ اور حضرت جعفر طیار کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جعفر بن ابی طالب، اللہ کریم نے حضرت ابو طالب کو یہ عظیم الشان بیٹا بھی عطا فرمایا تھا۔ اب اس کے بعد حضرت جعفر طیار نے رضی اللہ عنہ نے جس وقت وہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کی، اور تلاوت بھی انہوں نے سورہ مریم کی، اور سورہ مریم کے اس رکوع کی جس رکوع میں اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا، تو آپ نے سورہ مریم کا دوسرا رکوع پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وقت ایک عجیب منظر تھا، قرآن کریم پڑھا جا رہا تھا، اور پڑھ وہ رہا تھا جس نے قرآن کریم کی تعلیم اس ذات اقدس و اطہر سے حاصل کی تھی جس کے قلب منور پر اس کا نزول ہوا تھا۔ یعنی انہوں نے براہ راست حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی تھی، اور پھر جب پڑھنے والا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ اتنا پیارا شاگرد ہو تو
خود اندازہ لگائیے، اور خاندان کا تعلق بھی ہو تو پھر خود اندازہ لگائیے کہ اس قرآن کی فہمی کے اندر، قرآن کے پڑھنے کے اندر کس قدر سوز و گداز ہوا ہوگا۔ اب یہاں پر صاحب تفسیر جال قرآن ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے قرآن کریم جو ہے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وقت ایک عجیب و غریب منظر تھا، قرآن پڑھا جا رہا تھا اور پڑھ وہ رہا تھا جس نے قرآن کی تعلیم و ذات اقدس و اطہر سے حاصل کی تھی، جس کے قلب منور پر اس کا نزول ہوا تھا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا اور نجاشی کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، حتیٰ کہ اس کی داڑھی مبارک جو ہے وہ بھیگ گئی۔ جو عیسائی تھا، کرسچن تھا، لیکن جب قرآن سنا، جب اللہ کا کلام سنا، اس کی حقانیت جب سنی، اتنے آنکھوں سے آنسو نکلے کہ ان کی داڑھی مبارک جو تھی نجاشی کی، وہ جو ہے وہ آنسو سے بھیگ گئی۔ جب حضرت جعفر نے تلاوت ختم کی تو نجاشی نے ایک تنکا کو زمین سے اٹھایا اور کہا کہ حقیقت مسیح کے متعلق جو تم نے بیان کیا، حضرت مسیح اس تنکا کے برابر بھی اس سے کم یا زیادہ نہیں، ان کی جو ہے وہ نہیں تھے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ تنکا اٹھا کر کہا کہ تم نے جو بات بھی کی ہے بالکل 100% صحیح کی ہے، اس میں ذرا برابر بھی، اس تنکے کے برابر بھی وہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کریم نے جو مقام حضرت عیسیٰ کو عطا فرمایا اور جس مقام کو ان کا اصل ان کا جو مقام ہے، اور جو قرآن نے جو مقام بیان کیا اور جو ان کا حقیقی مقام ہے، اس میں اتنا سا فرق نہیں ہے جتنا یہ چھوٹا سا تنکا ہے۔ جب یہ بات ارشاد فرمائی حضرت نجاشی نے، اس کے بعد اب یہ ہوا کہ یہ واقعہ کب ہوا؟ یہ بعثت نبوی یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا۔ بعثت نبوی سے بعض اوقات یہ بھی ذہنوں میں خیال آتا ہے، اکثر لوگوں نے لکھا بھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں جا کر نبی بنے، تو نبی بنے نہیں تھے، بلکہ آپ نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا تھا 40 سال کی عمر میں، اس کو ہم بعثت نبوی کہتے ہیں۔ اس کے 5 سال بعد کا یہ واقعہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حبشہ کی طرف ہجرت، مسلمانوں کی ہجرت سے پہلے یہ صورت جو ہے وہ نازل ہو چکی تھی، یعنی یہ سورہ مبارکہ ہجرت حبشہ سے پہلے جو ہے وہ نازل ہو چکی تھی۔ اب اس میں مضامین کیا ہے؟ سب سے پہلے صاحب تفسیر جال قرآن فرماتے ہیں کہ پہلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کی نیاز مندانہ التجا کی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے انہیں اس وقت ایک بیٹے کی ولادت کا معاہدہ سنایا گیا جب بڑھاپے کی وجہ سے ان کے سارے بال سفید ہو چکے تھے اور ان کی اہلیہ محترمہ بانجھ ہو چکی تھی۔ اور دوسرے رکوع میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بن باپ پیدائش کا تذکرہ کر کے اس حقیقت کو بیان فرما دیا کہ اسباب و علل کی احتیاج ہمیں ہے، اسے نہیں جو اسباب و علل کا خالق ہے۔ یعنی یہاں پر 2 چیزیں بیان کی گئی۔ ایک تو یہ بیان کیا گیا حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں، تو حضرت زکریا اللہ کے بڑے ہی پیارے نبی تھے، اور ان کے جو بیٹے ہوئے حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کا یہاں تذکرہ کیا گیا۔ تو حضرت زکریا عمر کی اس حد میں پہنچ چکے تھے کہ جہاں پر اولاد کی دور دور تک کوئی امید جو ہے وہ نہیں ہوتی، خاص طور پر ان کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ بھی بانجھ ہو چکی تھیں، لیکن اللہ کریم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، اور بیٹا بھی نبی، اور اس کا جن کا جو مقام اور مرتبہ قرآن کریم نے بیان کیا وہ بھی اہل علم سے جو ہے وہ مخفی نہیں ہے۔ اب دوسرا جو اہم ترین واقعہ ہوا وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے، جو کہ بن باپ کے اللہ کریم نے آپ کو پیدا فرمایا۔ چونکہ دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز اسباب کی محتاج ہے، جب تک اسباب نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہی چیز ہمیں سائنس بھی کہتی ہے، لیکن اللہ کریم نے اس میں یہ ثابت کیا کہ اللہ کریم اگر چاہے تو وہ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے، ان اسباب کے محتاج ہم ہیں، لیکن اللہ کریم اگر چاہے تو اس کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت، یہاں مسیح سے مراد جو میں پڑھ رہا ہوں، لفظ مسیح کا بار بار پڑھ رہا ہوں، صاحب تفسیر جال قرآن نے بھی اس کو لکھا، اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ آج بہت سے ناہنجار مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح موعود کہتے ہیں، تو وہ مرزا جو ہے قادیانی جو ہے وہ کسی بھی طرح مسیح موعود نہیں ہے، وہ مرزا لعنتی ہے۔ تو اس لیے لفظ مسیح بار بار میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹائٹل ہے، ان کا لقب ہے، جس کو ان ظالموں نے چوری کر کے جو ہے وہ اپنے پاس رکھنے کی زبردستی کوشش کر رہے ہیں۔
تو یہاں پر حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت انتہائی متنازع تھی. آپ کے مداحوں میں ایسے حقیقت ناشناس بھی تھے جو آپ کو خدا یا خدا کا بیٹا یقین کرتے ہیں. یعنی ایک تو اتنے لوگ ان سے محبت کرتے تھے، محبت اور عقیدت میں یہاں تک نکل گئے کہ ان کو خدا اور خدا کا بیٹا جو ہے وہ شمار کرنے لگے. اور دوسری طرف آپ کے دشمنوں میں ایک ایسا بدباطن بھی تھے، گروہ تھا، جو آپ کو نبی تو کجا ایک شریف زادہ بھی ماننے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہ تھے. تو افراط و تفرید کے اس شور و شغم میں حقیقت کا روح زیبا نظروں سے بالکل اوجھل ہو چکا تھا. یعنی دونوں میں کشمکش جاری تھی. ایک طرف وہ تھے جو خدا کا بیٹا کہتے تھے، خدا کہتے تھے، اور دوسری طرف وہ ہیں نعوذ باللہ من ذالک جو شریف زادہ بھی نہیں مانتے تھے. جو ان کی اصل حقیقت تھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ لوگوں کی نظروں سے بالکل جو ہے وہ ڈسپیئر ہو چکی تھی، مخفی ہو چکی تھی. اب ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حقیقت جو ہے وہ کیا ہے. تو اس عالم میں اللہ کریم نے مزید یہ کرم فرمایا کہ تو یہ قرآن کا ہی فرض تھا کہ حضرت مسیح کی حقیقت کو آشکارا کرے. چنانچہ آپ کی اور آپ کی والدہ طاہرہ کی عظمت و شان کو پوری آب و تاب سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نہ خدا تھے، نہ خدا کے فرزند، بلکہ خدا کے پیارے بندے اور معزز رسول تھے. اور یہاں پر ایک اور بار عرض کرتا چلوں، میں نے ایک جو ہے وہ ایک پادری کا میں نے کلپ دیکھا، اس میں اس نے بڑا عجیب و غریب دعویٰ کیا. اس نے کہا کہ اللہ کریم نے جو ہے نا وہ کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں. سبب کیا بیان کر رہا ہے؟ سبب یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ کی والدہ مائدہ کے نام پر قرآن کی صورت نازل کی ہے مریم، اور جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ مائدہ سیدہ آمنہ کے نامی اس میں گرامی پر کیونکہ قرآن کی کوئی صورت نہیں ہے. وہ جو کہنے والا جو ہے بدبخت وہ کہتا ہے میں مسلمان تھا اور اس بات سے متاثر ہو کہ میں عیسائی بن گیا، لیکن کاش کہ وہ قرآن کریم کو سمجھتا اگر وہ واقعہ پہلے مسلمان تھا. کہ اللہ کریم نے یہاں جو سیدہ مریم کا تذکرہ فرمایا اس لیے نہیں فرمایا کہ وہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا سے وہ افضل و اعلیٰ تھیں. سبب یہ تھا کہ ان کی ذات گرامی کے اوپر اعتراضات کی بوچھاڑ تھی. تو اللہ کریم نے ان اعتراضات کو دور کرنے کے لیے اور ان کی پاکی بیان کرنے کے لیے اور ان کی طہارت بیان کرنے کے لیے اللہ کریم نے یہ صورت مبارکہ جو ہے وہ نازل فرمائی. اور بھی کچھ باتیں اس نے کی، انشاءاللہ پھر کبھی اس کا ہم تذکرہ کریں گے. تو اس کے بعد عرض کر رہا ہوں یہاں پر کہ یہاں پر ایک بات تو اس بات کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے اور اس پر تبصرہ کی آیت کی تفسیر کے ضمن میں ملاحظہ فرمائیے. اور تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انداز دعوت کو بڑی حسن و خوبی کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر دیا گیا کہ آپ کو دعوت کی نزاکتوں کا احساس بھی ہے اور اپنے باپ کا، یعنی یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعوت دیتے ہیں تو ان کی دعوت کا یہاں انداز دیکھیے. دو باتیں ذکر کی گئی، ایک تو آپ کی دعوت کی نزاکت کا احساس بھی ہے اور اپنے باپ کا ادب بھی ہر لحظہ ملحوظ ہے. تو اس بارے میں بھی دو رائے ہیں مفسرین کرام کی. بعض مفسرین کرام نے یہ لکھا، صاحب تفسیر جلال قرآن کا موقف بھی یہی ہے کہ آپ کے والد ماجد جو تھے وہ تارخ تھے، نہ کہ وہ آزر تھا. جبکہ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ آزر جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کا نام تھا. لیکن بہرحال جو بھی تھا تو آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ادب کے تقاضوں کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے دعوت توحید جو ہے وہ ان تک پہنچائی. اب اس کے بعد یہاں ذکر کیا گیا کہ ادھر سے درستی ہے، سخت کلامی اور دھمکیاں اور سرزنشیں ہیں، اور ادھر خیر خائی ہے، اخلاص ہے، ادب اور احترام ہے. تو جب تک اسلام کا مبلغ اس اسوہ ابراہیمی کو نہیں اپنائے گا وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اسی اسوہ ابراہیمی کی ضرورت ہے دین کو آگے پہنچانے کے لیے. اور اس کے بعد چوتھے رکوع میں متعدد اولو العزم رسولوں کا ان کے خصوصی کمالات کا ذکر کیا گیا اور ان کے ذکر کے بعد ان کی اولاد کا ذکر فرمایا گیا جنہوں نے اس ذو میں باطل میں مبتلا ہو کر کہ وہ نیکوں کی اولاد ہے اور رائے حق سے منہ موڑ لیا اور نافرمانی کی اور سرتابی کرنے میں دوسروں سے بھی سبقت لے جانے لگے اور صالحین کی اولاد ہونے کا جو شرف انہیں وہبی طور پر اللہ کریم نے بخشا کیا تھا اس کو انہوں نے خاک میں ملا کر رکھ دیا.
تو اللہ کریم نے پھر ان کے لیے دل ہلا دینے والا عذاب فرمایا، ذکر عذاب کا جو ہے یہاں پر ذکر فرمایا، اور انہیں خواب غفلت سے جھنجھوڑا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں تسلی بھی دی اگر وہ اپنی اس غلط روش سے جو ہے اس کے دل سے باز آ جائیں گے تو رحمت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اس پیراگراف میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ وہ لوگ جن کے آباء و اجداد عظیم ہوتے ہیں، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے عظیم الشان اولیاء کاملین جو گزرے ہیں، اور ان کے بعد جو آنے والے تھے وہ ان کے مقام اور مرتبہ کا صحیح طور پر ادراک نہیں کر سکے، اور اس انداز میں ان کی سجادگی کا حق ادا نہیں کر سکے جو حق انہیں ادا کرنا چاہیے تھا، جس کے بارے میں حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زاغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشیمن، کہ وہ نشیمن جو کہ عقابوں کے تھے، جہاں عقاب بیٹھا کرتے تھے، جہاں اللہ کریم کے محبوب بندے بیٹھا کرتے تھے، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے درباروں کے اوپر کوے بیٹھنا شروع ہو گئے، اور آج اللہ ماشاء اللہ بے شمار ایسے دربار ہمیں ملیں گے جہاں پر اولیاء کاملین کی وہ اولادیں جن کو ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے تھا وہ لوگ اس پر نہیں چل سکے، تو ان کے لیے بھی اس کے اندر بڑا درس ہے کہ بڑے باپ کا بیٹا ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس رشتے کو نبھانا یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں میں کہ اس سورہ مبارکہ میں ہمیں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا بھی ملتا ہے تذکرہ۔ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما جو میرا وارث بنے۔ اس کے ضمن میں بھی بڑی خوبصورت بحث ہے، انشاءاللہ پھر یہ بھی کبھی کریں گے، لیکن ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس بڑھاپے کی عمر میں بیٹا کیوں مانگا؟ اکثر اوقات سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے دوست یہ سوال کرتے ہیں کیا یہ ضروری ہے کہ باپ کی جگہ بیٹا اس سے زیادہ نشین بنے، کوئی اور جو ہے زیادہ نشین کیوں نہیں بن سکتا؟ تو جناب والا اس لیے کہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کا بہترین نعم البدل ہو سکتا ہے، وہ اپنے باپ کے لیے ہر طرح کوئی بھی کام ایسا نہیں کرے گا جس سے کسی بھی طرح اس کے باپ کے اوپر ذرا بھی جو ہے وہ حرف آئے۔ یہی سبب ہے کہ اکثر اوقات جب نااہل لوگ ہوں تو یہ سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے یہاں پر اس بات کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا۔ تو دعا کرنی چاہیے اللہ کریم سے کی ذات سے کہ اللہ کریم ہمیں بھی نیک بنائے اور ہماری اولادوں کو بھی جو ہے وہ نیک بنائے۔ اس کے بعد 5ویں رکوع میں منکرین قیامت کی غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا گیا، نیز دنیا کے ساز و سامان کی ناپائیداری کی طرف توجہ دلا کر انہیں باقیات صالحات کی طرف شوق انگیز انداز میں دعوت دی گئی، اور آخری رکوع میں ان گمراہ فرقوں کی حماقت کا پردہ چاک کیا گیا جو خداوند تعالیٰ کے لیے بیٹے یا بیٹیاں گڑا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اسرار و رموز کا بیان اپنے اپنے مواقع پر جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں جو چیز صاحب تفسیر القرآن نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ذکر فرمائی، ایک تو یہ ذکر فرمایا کہ حضرت مریم کی ہاں جو ہے وہ بیٹا کیسے پیدا ہوا۔ ایک تو آپ نے سورہ آل عمران میں پہلے پڑھا کہ کس طرح ان کے پیرنٹس نے، ان کے والدین نے ان کو جو ہے وہ اللہ کریم کے گھر کے لیے وقف کر دیا کہ یہ اللہ کریم کی ذات کے لیے، اللہ کریم کے دین کے لیے انہوں نے ان کو دے دیا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہے کہ جب وہ جوان ہوئی تو اللہ کریم نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا، اور جبرائیل امین جب ان کے کمرے میں گئے، اس سے پہلے یہ بھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ ان کے نگہبان تھے، ان کے علاوہ کسی کو بھی ان کے کمرے کے اندر جانے کی، روم کے اندر جانے کی پرمیشن بالکل بھی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ ایک شخص آ گیا۔ اب وہ جو آنے والا شخص تھا ایک خوبصورت جوان آپ کے کمرے کے اندر جو ہے وہ داخل ہوا، اور جب وہ جوان وہاں پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر حضرت مریم جو ہے وہ پریشانی کا اظہار کرتی ہے۔ اب ان کی پریشانی کا بھی یہاں اللہ کریم نے یہاں پر ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں مرد نہیں ہوں، میں اللہ کا جو ہے وہ بھیجا ہوا فرستادہ ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ جبریل امین ہوں، اور میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سناؤں۔ تو یہ مرحلہ پہلا، دوسرا جو مرحلہ تھا ان کے لیے پہلے سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ پہلے میں تو صرف یہ تھا کہ ایک مرد کمرے کے اندر داخل ہو گیا، اور یہ یقیناً ایک پاک دامن خاتون تھی۔ اب دوسرے مرحلہ میں جو چیز مشکل پیدا ہوئی، اب اس نے آ کر یہ خوشخبری سنا دی کہ آپ کے ایک بیٹا عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں قرآن کریم کے الفاظ پر بھی آپ غور فرمائیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کریم نے آپ کو بیٹا دیا ہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ میں آپ کو بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے ایک پھونک ماری، جو بھی کیا، اللہ کریم نے آپ کو جو ہے وہ اس سے بیٹا حضرت مریم کو عطا فرمایا۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ پھونکیں مارنا بھی سر بیکار نہیں ہوتی، اگر پھونک مارنے میں کے اندر اثر ہو
تو یہ بھی اثر کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے بعد پھر جب وہ حاملہ ہوتی ہیں تو پھر جب پورا سارا ٹائم ان کا گزرتا ہے، یقیناً بڑے مشکل مرحلے تھے ان کے لیے، اور پھر آخر میں جب بچے کی پیدائش کا ٹائم آتا ہے تو اب وہ اپنے اس حجرہ مبارک سے نکل جاتی ہیں اور نکل کر دور ایک ویرانے میں چلی جاتی ہیں۔ اب جب اس ویرانے کے اندر آپ جاتی ہیں تو قرآن کریم کے بیان کے مطابق پریشانی کا عالم ہے، کوئی پاس نہیں ہے، کائنات کا کوئی بندہ بشر ان کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس عالم میں جس مقام پر وہ موجود ہیں، جب تکلیف ہوتی ہے ان کو، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ مریم، یہ تمہارے پاس جو کھجور کا خشک تنا ہے جو بالکل خشک ہو چکا ہے، اس کو ہلاؤ۔ جب حضرت مریم نے اس کو ہلایا تو وہاں سے کچی کھجوریں جو ہے وہ زمین پر گرنے لگیں۔ تو یہ ان کی کرامت تھی۔ اکثر لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ بات بھی نہیں آتی کہ کرامت کیا ہوتی ہے۔ تو کرامت جو ہے یہ بیسیکلی میریکل ہے، معجزہ ہے، لیکن معجزے کی قسم جو ہے وہ کرامت ہے، اور معجزے کا صدور جو ہے وہ انبیاء کرام سے ہوتا ہے، اور کرامت کا صدور یہ اولیاء کاملین سے ہوتا ہے۔ اور حضرت مریم چونکہ نبی تو نہیں تھی، وہ اللہ کی ولیہ تھی، لیکن اللہ کریم نے انہیں بھی یہ معجزہ جو کرامت عطا فرمائی۔ انہوں نے خشک، جو قرآن کریم کا یہ بیان ہے کہ بالکل خشک تنے کو جس وقت وہ جنہوں نے ہلایا تو اللہ کریم نے اس سے جو ساکت علیہ روتا بن جنیہ، اس سے جو ہے وہ تر و تازہ کھجوریں گرنے لگیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہماری وہ مائیں بہنیں جو اس عالم میں ہوں تو ان کے لیے جو بہترین غذا ہے وہ کھجور ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کریم نے ساتھ جو ہے وہ پانی کی نہر بھی جاری فرما دی۔ یہ خشک ایریا، خشک جگہ جہاں سے پانی شاید کبھی گزرا ہوگا یا شاید کبھی نہیں گزرا ہوگا، اللہ کریم نے حکم فرمایا اور وہاں سے جو ہے وہ پانی کی نہر جو ہے وہ جاری ہوگی۔ پھر ایک اور بات بھی جو میں مجھے عرض کرنا بھول گیا کہ حضرت جبریل جب آتے ہیں وہ ایک مرد کی شکل میں آتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے فتمثل لها بشرا سویا، کہ وہ ایک مرد کی شکل میں ان کے پاس ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نوریوں کا سردار ہے، جو سب کے سب نوریوں کا سردار ہے، وہ بھی بشر کی شکل میں آ سکتا ہے، اور ایک بار نہیں، اس کے علاوہ بھی وہ آئے ہیں۔ اگر وہ آئے تو اس کی نورانیت پر کوئی فرق نہیں آتا، تو یقیناً اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی بشریت کے لبادے میں تشریف لے آئے تو اس سے آپ کی بشریت کے، اس سے آپ کی نورانیت کے اوپر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد اب گرامی قدر یہاں پر اس کے بعد کے پھر واقعات ذکر ہیں کہ اللہ کریم نے بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹا عطا فرمانے کے بعد پھر وہاں سے آپ کو لے کر بیٹے کو گھر میں آتے ہیں۔ جب اپنے واپس قبیلے کی طرف آتے ہی ہیں اور اہل قبیلہ نے کیا سلوک کیا، جب دیکھا کہ حضرت مریم تو ایک بچے کو ساتھ لے کر آ رہی ہے، یہ بات بڑی عجیب و غریب تھی، چونکہ مریم کو تو انہوں نے اس جگہ کے لیے وقف کیا تھا جہاں سوائے خدا کی ذات کے جو ہے وہ ذکر کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب جب خاندان والوں نے، قبیلہ والوں نے یہ دیکھا تو ایک دم سے غضبناک ہو گئے۔ صاحب تفسیر جلال قرآن کے مطابق ایک شخص نے جو ہے وہ آپ کو تھپڑ مارنے کی، جو ہے وہ ایک عورت نے آپ کو تھپڑ مارنے کی کوشش کی تو فوراً اس کا جو ہاتھ تھا اسی مقام پر جو ہے وہ سوکھ گیا۔ اسی طرح ایک نے کچھ برا کہنا چاہا تو اللہ کریم نے اس کو فوراً جو ہے وہ گونگا کر دیا۔ تو یہ تمام کے تمام مظاہر جب ہوئے تو اس سے کچھ لوگوں کے اندر خوف سا آ گیا، ورنہ یقیناً وہ پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ سلوک کرتے۔ آخر میں پوچھنے لگے یہ ہے کیا؟ کہا کہ مریم دیکھو، تمہارا باپ بڑا شریف آدمی تھا، تمہاری ماں بڑی نیک تھی، یہ تم نے کیا کیا کہ بن باپ کے بیٹا اٹھا کے لے آئی۔ اس وقت انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ بچہ خود بیان کرے گا کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میرا تعلق کس سے ہے۔ اس وقت اس بچے نے، جو کہ پنگوڑے میں ہے، اس بچے نے جو اعلان کیا وہ بھی انہی کے شایان شان تھا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جو نبی ہیں، اس وقت انہوں نے یہ کہا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں انہوں نے کہی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے منصب نبوت پر فائز فرمایا اور مجھے نماز کا، زکوٰۃ کا، یہ ساری کی ساری باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں، انہوں نے ذکر فرما دیا۔ تو آپ گرامی قدر یہاں تک تو آپ نے یہ ساری باتیں سماعت فرما لی، یہ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کا پورا موضوع ہے، یقین آپ لوگوں نے سنی ہوگی۔ جو اصل میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ذرا آپ سماعت فرمائیے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں